الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات کی محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت ذی وقار جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 11 سورہ توبہ، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آئے تمہارے پاس تم میں سے تمہارا رسول اور تمہارا مشقت میں پڑنا اس رسول پر گرا یعنی بھاری ہے، تمہارے نہایت ہی چاہنے والے ہیں اور مومنوں پر کمال قسم کی شفقت اور مہربان ہے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور امت کے معاملات میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایک پریشان ہونا اور ہمارے نیکیوں کے نہایت ہی چاہنے والے کہ میری امت نیکیاں کرے برائیاں نہ کرے. محترم اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ گفتگو شروع کی جائے، درود و سلام کی فضیلت میں ایک روایت ایک حکایت سماعت فرما لیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا امتی مجھ پر 50 مرتبہ دن بھر میں درود و سلام پڑھنے والا ہوگا تو قیامت کے دن میں اس امتی سے مصافحہ کروں گا. کیا کروں گا؟ مصافحہ کروں گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس امتی سے میرے آقا مصافحہ کرے وہ جہنم میں جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہم تو اتنے خوش نصیب ہیں الحمدللہ. کبھی کبھی کسی شخصیت کو اس کے دنیا سے جانے کے بعد پہچانا جاتا ہے. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم امیر المجاہدین کی شان و عظمت کو مولانا خاتم حسین ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شان و عظمت جو اب ہے ہم پہچان رہے ہیں، تو ہم ان کی زندگی میں ہی ان کے پاس جا کے دست بوسی کرتے، ہاتھ ملاتے، ان کے ہاتھوں کو چومتے، ان کی گفتگو سنتے. ایک اینکر ہے حسن نثار، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. ایک دن اس کی زبان سے
سے نکلا تھا یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ اقبالیات کو نہیں پڑھ سکتے. ان کو کیا معلوم کہ اقبال علامہ اقبال نے کیا لکھا فارسی کے اندر، ترجمہ بھی نہیں کر سکتے. تو حضرت علامہ حافظ خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر 1 گھنٹہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعروں کو پڑھا، ان کی تشریح بھی کی، ان کا ترجمہ بھی کیا. پھر حسن نثار صبح ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے سر کو کسی دیوار کے ساتھ ماروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ صاحب کو اتنا علم سے نوازا، ہمیں تو آج پتا چلا. تو محترم اسلامی بھائیوں، جنہوں نے ان سے ملاقات کی وہ خوش نصیب ہے. جو جس بزرگ سے ملاقات کرتا ہے، دست بوسی کرتا ہے، ان سے ہاتھ ملاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. آپ کسی پیر کے مرید ہیں، وہ شریعت کے مطابق اپنے معاملات کرتا ہے، چہرہ بھی اس چہرے میں داڑھی ہے، نماز 5 وقت پڑھتا ہے، مریدوں کی جیبوں پر اس کی نظر نہیں بلکہ مریدوں کی ہدایت پہ اس کی نظر ہے کہ میرا مرید جب میرے پاس آئے وہ داڑھی منڈا، آئے وہ بے نمازی، جائے تو داڑھی رکھ کے اور نمازی بن کے جائے. یہ پیر ہوتا ہے. ابھی رات کو میں مدنی چینل میں دیکھ رہا تھا، حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری دعوت برکاتہ عالیہ آپ فرما رہے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ کرونا بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے بندہ فوت ہوا، یہ ہوا، یہاں بیماری وہاں بیماری. آپ فرمانے لگے سب سے بڑی بیماری سن لو، 1 وقت کی نماز چھوڑنا یہ سب سے بڑی بیماری. پھر جو نمازیں پڑھے نہ صرف جمعے کو مسجدوں میں آئے، پھر وہ کہے کہ بیماریاں ہیں، بھئی تو خود تیرا جسم بیماری ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز پڑھا کرو، نماز میں شفا. کسی ایک بیماری کا نام نہیں بتایا. لوگ ڈر رہے ہیں کہ کرونا ہے، فلاں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ کرونا کو چھوڑو، بیماریوں کو چھوڑو، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا شروع کرو، بیماریاں خود بخود دور ہو جائیں گی. بیماری کہاں آتی ہے؟ جب شفا تم نے اس کو پا لیا. بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 شفا تمہارے لیے ہے، اس کو لازم پکڑ لو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا شہد، یہ شفا ہے تمہارے لیے، اور نماز یہ بھی تمہارے لیے شفا. کسی بیماری میں بھی کوئی بھی انسان بیمار ہو، نماز پڑھنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام بیماریوں کو دور فرمائے. ابھی کل پرسوں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جھاڑو پکڑ کے نا مسجد کے دروازے پہ وہ صاف کر رہا تھا، در و دیوار کو، اور ٹاکی پکڑ کے اس کو تر کر کے مسجد کی سیڑھیوں کو صاف کر رہا تھا پانی کے ذریعے. تو 1-2 مرتبہ میں نے اس کو دیکھا، تو جب تیسری دفعہ دیکھا تو میں نے کہا یار یہ کیوں کرتے ہو؟ کیا تجھے کسی پیر نے کہا ہو؟ تیرے پیر نے کہا ہوگا کہ تمہاری یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، اس پریشانی کی وجہ سے تم ایسا کرو کہ مسجد کے جہاں پہ جوتیاں نمازی اتارتے ہیں اس کو صاف کرو، جہاں پہ مسجد میں گرد و غبار ہو اس کو صاف کرو. کہتا نہیں جی، مجھے کسی پیر نے نہیں کہا بلکہ مجھے اللہ نے کہا. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. تو میں نے بڑی معصومیت سے پھر اس کو کہا، میں نے کہا مسجد کے در و دیوار کو صاف کرتے ہو، اس کی سیڑھیوں کو، سڑک کو صاف کر رہے ہو، کیا اللہ نے تجھے یہ نہیں کہا کہ اسی مسجد کے اندر نماز بھی پڑھو؟ یہاں سے صاف کرتے ہو تو گھر چلے جاتے ہو، تم کہتے ہو ہم نے بڑا کچھ حاصل کر لیا. اللہ نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ مسجد میں پہلے نماز پڑھو، اس کے بعد مسجد کی سیڑھیوں کو صاف کرو، پھر گھر جاؤ، انشاءاللہ تمام پریشانیاں حل ہوں گی. اللہ نے یہ کہا کہ میرے گھر کو صاف کرنا نہیں. یہ مسجدیں صاف کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی، صاف ضرور کرو، اس کا بڑا اجر ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی. یہ صفحے نماز پڑھنے والوں کے لیے
بچھائی گئی ہے. یہ مساجد 6 مرلوں 10 مرلوں کی جو بنائی گئی ہے لوگوں کے زیادہ آنے کی وجہ سے بنائی گئی ہے تاکہ محلہ ہے لوگ آئے یہاں نماز پڑھے. تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد اس بندے کو میں نے نہیں دیکھا یہاں پہ مسجد کو صفائی کرتے ہو. میں نے کہا یہ ہے لوگوں کا ایمان. بھائی جتنا ثواب اور مصیبتیں نماز پڑھنے سے ملتی ہے وہاں باہر صفائی کرنے سے نہیں ملتی. یہ کوئی ایک عیسائی کو بھی ہم کہیں گے وہ بھی دروازے پہ جھاڑو لگا دے گا, وہ بھی صاف کر دے گا, جوتی خانے کو بھی صاف کرے گا, باتھ روم کو بھی صاف کرے گا. لیکن نماز تو مسلمانوں نے پڑھنی ہے. نماز تو جو محلے کے لوگ ہیں انہوں نے پڑھنی ہے. جب محلے دار ہی نماز پڑھنے نہیں آئیں گے, جب یہاں رہنے والے ساکنین مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئیں گے, آپ بتائیں چاہے وہ جو بھی کریں. فرمایا نماز کیا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین, یہ دین کی بنیاد ہے. کوئی بھی کام کرتے ہو اگر نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں جی ہم خیرات و صدقات کریں, ہم فلاں کریں, ہم ادھر جائیں محفل میں, ہم میلاد منائیں, لیکن نماز کے لیے سوئے رہے, نماز کے لیے اپنے کام کاج میں لگے رہے تو سمجھے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا ہے. کچھ بھی نہیں کیا. یہ بات ذہن میں رکھنا. میرے آقا علیہ السلام والسلام نے سختی کے ساتھ اس نماز کے لیے بہت تلقین فرمائی. یہاں تک تلقین فرمائی اگر تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو. کیسے پڑھو؟ بیٹھ کے پڑھو. تمہاری ٹانگیں کام نہیں دیتی, تمہاری صحت کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھو. اگر ہم بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو. اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھ لو, سر کے اشارے سے. سبحان ربی العظیم, سمیع اللہ لمن حمیدہ, سبحان ربی الاعلیٰ, سر کے اشارے سے. ہاں اگر انسان اتنا بے خود ہو, اس قدر اس کا جسم بیماریوں میں ہو, اس کو سمجھ بوجھ نہ آ رہی ہو, اس کو کھانے کی فکر نہیں ہے, اس کو پہچان نہیں سکتا کسی کو, اب نماز اس کے اوپر سے ساکت تو ہے کہ وہ نہ پڑھے, لیکن بعد میں اس کی قضا کرے. اس کی معافی نہیں ہے. معافی کس صورت میں ہے؟ معافی اس صورت میں ہے کہ انسان کے اوپر جنون طاری ہو جائے, وہ بے ہوش ہو جائے, جنات اس کو اس قدر تکلیف دے کہ وہ بے ہوش ہو جائے, حال ہی نہ رہے, ہلا ہلا کے بھی وہ ہوش میں نہ ہو. اب اس پر معافی ہے, اس کی قضا بھی نہیں. اور ایک ہے تو نفاذ والی جو عورت ہے اس کے لیے نماز معاف ہے. مرد عورت دونوں پر 5 وقت کی نماز فرض عین ہے. تمام نمازی سن لیں, فرض عین. یہ حج زکات سے بھی سخت تر ہے, اس کے بارے میں یہ روزے سے بھی سخت ہے. اور معلومات فقہاء نے لکھا ہے قرآن مجید کے اندر 720 مرتبہ, کتنے مرتبہ؟ 720 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا. جتنا زیادہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں دیا, اتنا زیادہ حکم کسی چیز کے بارے میں نہیں دیا. بار بار نماز کے بارے میں کہا. تو محترم اسلامی بھائیو, بات ہو رہی تھی کہ جس نے 50 مرتبہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آقا علیہ السلام و سلام پر درود و سلام پڑھا, جب قیامت کا دن ہوگا وہ اپنے پیارے نبی جس کی ذات پر یہ درود و سلام پڑھتا تھا اس سے مصافحہ کرے گا, ہاتھ ملائے گا. تو درود و سلام پڑھتے رہیے اور اپنے آقا علیہ السلام و سلام کی بارگاہ میں حاضری لگواتے رہیے. اس بات سے کبھی بھی یہ ذہن میں کوئی وسوسہ نہ ڈالا جائے کسی کہ درود و سلام پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں, یا اتنی فضیلت کیا درود و سلام کی ہے بھی نہیں. جب بندہ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے, سمجھ لو جب دوسری مرتبہ اس کو توفیق ہوئی تو پہلی والی درود و سلام تمہاری قبول ہوگی. ہماری اذانیں, ہمارے نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. جب ہم پہلی پڑھتے ہیں فجر کو, ظہر پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو سمجھو اللہ نے فجر قبول کر لی ہے
اب اس بندے کو ظہر میں بھی اپنے گھر میں بلایا ہے، ورنہ بدنصیب لوگوں کو کہ قسمت میں ہی نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو رکھے، ان کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ اللہ کو پسند ہی نہیں، اگر پسند ہوتا تو وہ آتا۔ یہ نہ سمجھنا کہ بے نمازی اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتا ہے کہ میں نے دنیا بھی کما لی، یہ بھی کما لیا، وہ بھی کما لیا، فلاں آدمی کے ساتھ میری معروفیت نہ ہو، اس طرح کا آدمی ہو، بلکہ تو اللہ کی بارگاہ سے راضی ہوا ہے، تیری کوئی نیکی اور تیرے کوئی سجدے اللہ کو قبول ہی نہیں تھے کہ ایک نماز پڑھتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، اس کے بعد مسجد میں آتا ہی نہیں، کہ تیری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، تم رسمی طور پہ آتے ہو، یا ہو سکتا ہے تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کوئی ایک گھنٹہ مہلت دی ہے سیٹ صاحب میں جا کے 2 سجدے کر رہا ہوں، ابھی نماز ہوتی ہے تو نہ سنتیں نہ دعا نہ دیگر معاملات، چلو جی دوڑے لگ جاتی ہیں۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے ایک دن اس دنیا فانی سے جانا ہے اور جا کے وہاں پہ حساب و کتاب بھی دینا ہے، تھوڑی سی تیاری کر لیں۔ بچہ جب امتحان دینے کے لیے یا کہیں کسی ادارے میں جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اس بات کی تیاری کر لو، وہاں پہ تم سے یہ سوالات پوچھے جائیں گے، تو 2 گھنٹے پہلے جا کے بیٹھ جاتا ہے بڑا تیار ہو کے کہ افسر مجھ سے جو بھی سوال پوچھے گا میں اس کا جواب دوں گا۔ یہ دنیاوی معاملات ہمارے، اگر وہاں پہ غلط فہمی، اس نے غلطی کی، غلط بات بتائی اس افسر کو، تو اس پر آبجیکشن لگ جائے گا، اس کا کام نہیں ہوگا، اس کا پاسپورٹ نہیں بنے گا، اس کا کارڈ نہیں بنے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا، کہا جائے گا تمہاری گفتگو تمہارے ڈیٹے کے مطابق نہیں ہے۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، جب قبر میں جائیں گے، قیامت محشر کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سب سے پہلے سوالی نماز کے بارے میں ہوگا، پھر کیا بنے گا؟ وہاں ہم نے جواب دینا ہوگا، جواب نہیں دے سکے تو پھنس جائیں گے، پھر پچھتائیں گے بھی، لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے آقا ہم پر نہایت ہی شفیق ہے، ہمارے آقا چاہتے ہیں کہ میرا امتی کوئی بھی نماز نہ چھوڑے، بدنگاہی نہ کرے، فرمایا جو میرا امتی بدنگاہی کرے گا، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا، غلط چیزیں دیکھے گا، جو کہ آج کل غالباً نیٹ کے ذریعے، ایل سی ڈیوں کے ذریعے، دیگر معاملات کے ذریعے حرام خوری جو آنکھوں کے ذریعے ہو رہی ہے، اور ہمارے دیگر شادی کے معاملات میں ہمیں نکاح کے دوران کبھی اتفاق ہوتا ہے، اللہ کی پناہ، ہم جیسا ایک درویش جب شادی حال میں جاتا ہے تو آنکھیں ہماری وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اندر آ جاتی ہے یا باہر آ جاتی ہے، کہ کیا کریں، اتنی بے حیائی۔ برائے نام پردہ لگایا جاتا تھا 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے، اب وہ پردہ بھی اٹھا دیا گیا ہے، اب ایسے مکس ہوتے ہیں، یقین جانو یہ باجوہ شادی حال میں میں نے نکاح پڑھایا، نکاح کی رسم ادا کرنے کے بعد عورتیں اور مرد ایک دوسرے کو مبارکباد جب ڈال کے دینے لگے۔ بتاؤ، یہ ہمارا دین اور یہ ہماری قوم ہے۔ تب میں وہاں پہ سر ایسے نیچے کر کے بیٹھا ہوا تھا، میں نے سوچا یا اللہ یہ کن لوگوں میں آ گیا، کیا یہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہے، جو کہ اس طرح کے انداز میں مبتلا ہے؟ تو اس وقت میں نے کیا سوچنا تھا، پھر میں نے نکاح فارم پکڑے اور جس کی بیٹے کی شادی تھی وہ تسکار کرنے لگا، بیٹھے آپ کھانا کھائے، میں نے کہا جی جتنا مجھے کھلا دیا ہے آنکھوں کے ذریعے وہی کافی، یہ خمار جو ہم نہیں نکلے گا اتنی جلدی۔ تو وہاں سے توبہ کرتا ہوا میں مسجد کی طرف آیا، تو بتانے کا مقصد یہ ہے، خدا را اپنے آپ کو خود بھی سنبھالیے اور اپنے گھر والوں کو بھی سنبھالنے کی کوشش کیجیے۔ بدنگاہی ہم مہیا کرتے ہیں لوگوں کو، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں سجا کے اپنی عورتوں کو ان شادی ہال اور شاپنگ سینٹروں میں لے کر جاتے ہیں جہاں پہ بدنگاہیاں ہوتی ہیں؟ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا
قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. سیسا دیکھا ہوگا یہ جو بیٹری کے اندر ڈالا جاتا ہے پگھلا ہوا, پہلے پگھلایا جائے گا پھر آنکھوں میں ڈالا جائے گا. کیا یہ تکلیف ہمیں برداشت ہوگی؟ جو بندہ جس انداز کے ساتھ حرام کاری میں مبتلا ہوگا قیامت کے دن اس کو اسی انداز میں سزا دی جائے گی. روایت کے اندر آتا ہے کہ کچھ عورتوں کو شب معراج کی رات میرے آقا نے دیکھا کہ ان کو بالوں سے پکڑ کر لٹکایا جانا ہے. تو جبریل امین سے عرض کی فرمایا ہے جبریل یہ لوگ کون ہیں جن کو اس طرح انداز میں لٹکایا گیا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں وہ مرد ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے بد نکاحی کرتے تھے اور عورتیں اپنی بالوں کو غیر مردوں سے غیر محرموں سے نہیں چھپاتی تھی, ان کے سامنے بے پردہ ہو کے آتی تھی. تو محترم اسلامی بھائیو, خدا را آپ گھر کے سربراہ اگر ہے تو تھوڑی سی کوشش کیجیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ تقوی دو کر کے کوشش کر کے ان کے منہ میں نوالے بھی ڈالتے ہیں, کما کے بھی دیتے ہیں اور آپ کنٹرول نہیں کر سکتے؟ یہ نہیں ہو سکتا. پھر ایسا کریں کہ ایک مہینہ آپ کام پہ لے جائیں, 30,000 روپے جب گھر والوں سے رکیں گے بھوک شروع ہو جائے گی, پیٹ میں کچھ جائے گا نہیں, پھر کہے گا جی جس طرح مرضی آپ پردہ دے دیں ہم کر لیں. آپ سربراہ ہیں, کمانے والے ہیں, اپنا اثر و سوگ استعمال کیجئے, اپنے گھر والوں کو کنٹرول میں رکھیے, نماز پڑھنے کی تنقید کیجئے. آج کل یہ بھی نہیں ہو رہا. میں تو کہتا ہوں کہ جس انداز کے ساتھ ہماری عورتیں بیوٹی پارلر میں جا کے اپنے آپ کو سجاتی ہیں اور منہ میں کاسمیٹکس جو لگاتی ہے وہ ایسی عورتیں نماز پڑھ ہی نہیں سکتی. جو ہی وضو کرے گی سارا وہ اتر جائے گا اور وہ اندر کی جو ڈین ہے وہ باہر آ جائے گی. یقین جانو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی شادی ہال میں گڑیا کو سجا سجا کے رکھا گیا. جب اس گڑیا کو دھوئیں گے اوپر سے تو نیچے سے وہ جنات باہر نکل آتے ہیں, پھر اولاد بھی ان کو نہیں پہچان پاتی. تو قدرت نے جو حسن دیا ہے وہی کافی ہے. اس کو اپنے شوہر کے لیے سنبھال کے رکھیے. جب شادی ہو جائے تو زندگی ازواجی زندگی گزاریے اس کے ساتھ. اس کے اندر جتنا مطلب یہ کہتے ہیں سرور ہے, کسی برائی میں سرور نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں جتنے نکاح زیادہ ہوں گے اتنے زنا کم ہوں گے, جتنے نکاح رک جائیں گے اتنے زنا زیادہ ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. باتیں کچھ کڑوی ہوتی ہیں لیکن عمل کے لحاظ سے ضروری ہے. اگر ہم اصلاح کی باتیں ہم نہیں کریں گے اس ممبر رسول پہ بیٹھ کے تو کون کرے گا؟ آپ اپنی اصلاح کریں, میں اپنی کروں. بھئی ایسی باتیں سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں خود بھی عمل کروں. اگر میرے اندر نقص ہے سوچوں کہ یار میں دوسروں کو بتا رہا ہوں خود بھی عمل کرتا ہوں کہ نہیں. اگر میں نماز نہیں پڑھتا مجھے نماز پڑھنی چاہیے. اگر میں آپ کو کہتا ہوں پھر شرم کے لحاظ سے میں بھی نماز پڑھوں گا. بھئی لوگوں کو کہتا تو ہوں لیکن کرتا نہیں, تو یہ منافقت ہے. تو اسی لیے اگر کوئی کڑوی بات آپ کو محسوس ہو, بجائے ہم پر غصہ ہونے کے آپ خود ہی غور کیجئے کریں, اس میں غور کیجئے کریں کہ یہ بات کیا دین کے مطابق ہے, اسلام کے مطابق ہے. اگر دین اور اسلام کے مطابق ہے اس پر عمل آپ بھی کریں اور میں بھی کروں. آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ بھی نمازی بن جائیں. میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی 5 وقت کے رہا کر نمازی بن جاؤں. اگر میں بدنگاہی کرتا ہوں اور بے حیائی کے معاملات کوئی ایسا آپ بھی سمجھ جائیں, چھوڑ دیں ایسے معاملات کو, میں بھی چھوڑنے کی کوشش کروں. جب ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آہستہ آہستہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے نیک بن ہی جاتا ہے. پھر اس کو نیک اچھے دوست بھی مل جاتے ہیں, اس کو ماحول ملتا ہے. ہاں اگر کسی کے پاس بھی ایسا ماحول نہیں, وہ پریشان ہے کہ میں کس ماحول میں جاؤں, ہر طرف تو برائی ہی برائی ہے, تو آپ کو دعوت اسلامی کا ایک مدنی ماحول میسر ہے. آپ آئے ہمارے ماحول میں ہر ہفتہ یعنی ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء یہاں سے ہم گاڑی چلاتے ہیں, لے کر بھی جاتے ہیں, وہاں سے لاتے ہیں. وہاں پہ نعتیں ہوتی ہیں, وہاں پہ بیان ہوتا ہے, ذکر ہوتا ہے. ذکر کے بعد رو رو کر
پورے ہفتے میں ہم یاد کر کے یا اللہ جتنے گناہ کیے معاف کر دیں، پھر وہاں پہ معافی مانگی جاتی ہے رو رو کر. تو اس کے بعد ہر ہفتے کو بعد نماز عشاء مدنی چینل آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے اندر ہمارے پیر مرشد، ہمارے رہبر، ہمارے امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری دعوت برکاتہ عالیہ آپ اپنے مواد حسنہ سے آپ کے سوالات ہوتے ہیں، وہ جوابات سائنس اور دیگر اسلام کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے ہر سوال کا جواب دیا جاتا ہے. تو آپ نیکی کی طرف ضرور آئے، اچھا ماحول اختیار کریں. اگر کسی کے پاس وقت ہے تو دعوت اسلامی کے اندر قافلے بھی روانہ ہوتے ہیں. قافلے سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک تشکیل ہوتی ہے قافلے کی صورت میں 10 15 یہاں سے دوسرے گاؤں، اس گاؤں سے فلاں گاؤں، یعنی پورے پاکستان میں یہ قافلے چلتے رہتے ہیں. اور مسجد جا کر، بازار میں جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت، مسجد پر تحریک چلاتے ہیں، نیکی دعوت پیش کرتے ہیں. جو ہمارے گمراہ اور نیکیوں سے اور نمازوں سے دور ہے، ہم کوشش کرتے ہیں ان کو مسجد کی طرف لائیں، ان کو مسجد کا نمازی بنائیں. جب وہ نمازی بنے گا تو آہستہ آہستہ دیگر نیکیاں بھی وہ کرتا چلا جائے گا. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اچھا اور نیک لوگوں کا ماحول نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.